آیت نمبر 208. آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو اطاعت میں، یعنی خدا کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جو احکام ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کہ تمہاری اپنی ذات کے اعتبار سے تم اطاعت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی یاد میں زندگی گزارو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے بول میں تمہاری زبان جو چلے، جس کا تمہاری جو اسپیچ ہے وہ خدا کی، جو تم بولو تو یہ سوچ کر بولو کہ تم کو اپنے ہر بول کا خدا کو حساب دینا ہے. تو تمہاری اسپیچ، تمہارا بیہیویئر، تمہارا کریکٹر، تمہارے ایکٹیویٹیز، تمہاری ڈیلنگ فیملی کے اندر، فیملی کے باہر، کھلے میں اور چھپے میں، ہر حال میں ایز این انڈیویجول تمہاری جو روش ہے وہ پورے کی پوری اسلام پر ہو. یہ جو فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ انڈیویجول کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے. اس کا مطلب نہیں کہ لڑ کر کے حکومتوں کو بدلو اور اسلامی حکومت قائم کرو اور سارے قوانین اسلام کے نافذ کرو، تب جا کے کہ تم اسلام میں مکمل اطاعت کرنے والے بنو گے. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کے معنی ایز این انڈیویجول، تمہارا ایز اے فرد، تم جو ایک فرد ہو، ایک انسان ہو، تو تم کو تمہاری نیت، تمہارا قول، تمہاری سرگرمی، تمہارا بیہیویئر، تمہاری ڈیلنگ، یہ جو تمہاری ڈیلی لائف ہے، فرد کی حیثیت سے روزانہ جو تم کرتے ہو، ان سب میں تم کو خدا کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، حکومتوں سے لڑ کر کے حکومت اسلامی قوانین نافذ کرو. اس کا ایسا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی ہر تشریح بالکل باطل ہے، ایبسرڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو روزانہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کے بول، اس کا بیہیویئر، اس کا اخلاق، اس کے معاملات، ہر چیز میں اس کو کوئی رخ اختیار کرنا پڑتا ہے. کوئی رخ، کوئی پیٹرن. تو اس کو اسلام پر ڈھالو، یعنی اپنی انفرادی زندگی کو اسلام پر ڈھالو. مطلب یہ ہے اس کا، جو تمہاری انفرادی زندگی ہے، ایک فرد کی حیثیت سے جو تمہاری زندگی ہے، اس کو پوری طرح مکمل طور پر اسلام کے طریقے پر ڈھال دو. تمہاری اپنی جو فرد کی حیثیت زندگی ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام کے باہر نہ رہے. مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ تم مسجد میں نماز تو پڑھو اور جب اپنے بزنس میں جاؤ تو بزنس میں تم لوگوں کو دھوکہ دو،
لوگوں سے جھوٹ بولو، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو، غلط سودا دو لوگوں کو، ایسا مت کرو. یا یہ کہ تم سال میں جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں سے جھگڑا کرو. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم مسجد کی عبادت تو کر لیں لیکن معاملات میں ہم سرکش بن جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے. ایک فرد کی حیثیت سے جو زندگی ہماری ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، فیملی میں ہو، فیملی کے باہر ہو، وہ پوری کی پوری اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جب تم ایمان لائے ہو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب تم نے اللہ کا اقرار کر لیا ہے، پیغمبر کا اقرار کر لیا ہے، تو اب تمہارا فرض بن جاتا ہے کہ تم اپنی روزمرہ کی زندگی کو، اپنی انفرادی سرگرمیوں کو پوری طرح اللہ کی اطاعت میں دے دو.